الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 8th کلاس۔ آج ہم ٹاپک پڑھیں گے استقامت۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں کہ استقامت کے معنی کیا ہیں۔ استقامت کے لفظی معنی ہیں اپنے سیدھا رہنا یا سیدھے چلتے رہنا اور اپنے موقف پر ڈٹے رہنا۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لیا جائے اس بار قائم رہیں، مشکلات پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، تکلیفیں دی جائیں تو سب کچھ صبر سے برداشت کریں، لیکن حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں۔ اب استقامت کا حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے، وہ تین اس میں پوائنٹس ہیں، تین چیزوں کی وجہ سے دیا ہے۔ ایک یہ کہ ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے استقامت دکھانے والے جہاں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اسی کے ذریعے دین پھیل سکتا ہے۔ یہ اتنی ظاہر مشکل بات ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم سورۃ حامیم سجدہ میں آیات 30 سے 32 تک اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کے بارے میں بتایا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو۔ ظاہر ہے یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس جنت کی نوید پر تم خوش ہو، جو نوید ہوتا ہے خوشخبری، کہ جس کا تم سے وعدہ ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی اور مددگار اور دوست ہیں، اور آخرت میں بھی، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے، یعنی دل میں خواہش آئے گی اور جی چاہے گا کہ مجھے مل جائے، اور وہ مل جائے گا بطور میزبانی کے بہت بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی مثالیں ہم اس میں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ برا صبر و تحمل کا جو چیپٹر تھا اس میں ایک بہت بڑا ٹاپک تھا رسول اللہ کی استقامت، کہ کس طرح سے آپ اپنے موقع پر قائم رہے، آپ پر تکلیفیں دی گئیں۔ تو ایک بہت بڑی مثال جو تاریخ میں موجود ہے اور آپ چھوٹی کلاسز سے پڑھتے آ رہے ہیں، اسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے چچا جو آپ کے سب سے بڑے حمایتی تھے ان کے پاس نا کافر پہنچے تو کہنے لگے کہ آپ اس بھتیجے کو منع کر لیں۔ تو جب چچا جان نے آپ سے بات کی تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی چچا جان میں اس دین حق کی تبلیغ سے پاس نہیں ہوں گا، یعنی تبلیغ و دعوت جو ہے اس سے پاس نہیں ہوں گا۔ تو چچا جان جو ہے وہ سمجھ گئے کہ یہ اپنے کتنا پکا اس کا ارادہ ہے، لہذا کہا جاؤ بھتیجے آپ اپنا کام کرو، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی طرح سے آپ کی ایک اور بہت بڑی آزمائش صلح حدیبیہ کے موقع پر آئی تھی، جب آپ نے پھر اس دوران بھی بہت مشکلوں سے ان ساری چیزوں کا مقابلہ کیا اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ تبوک میں، غزوہ بدر میں، غزوہ حنین میں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت ایسے مواقع تھے جہاں آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اور وہ ظاہر نبی پاک عملی نمونہ تھے، اور اس کے بعد صحابہ کرام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس میں نا ایک دن حضرت خباب بن ارت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور کہا کہ ہمارے لیے دعا فرمائی جائے نا۔ تو صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی تو تم لوگوں پہ وہ وقت آیا ہی نہیں جو پہلے لوگوں پر آیا تھا، جب وہ دین پر قائم ہوتے تھے تو انہیں زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اور اہل ایمان کو آرے سے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، مگر وہ ثابت قدم رہتے تھے۔ پھر ایک بہت تکلیف دہ چیز کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت اوپر سے نہ اتارا جاتا تھا، اور سوچیں زندہ انسان کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے اتارنا کتنا بڑے تکلیف کی بات ہے۔ اور پھر یہی حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو مجھے لٹا دیا گیا اور نیچے جو ہے وہ کوئلے دہکا دیے گئے، اور یہاں تک کہ ایک بندہ میرے اوپر کھڑا کر دیا گیا تاکہ میں ہل نہ سکوں۔ تب میرے جسم کی چربی نکل کے خود ہی پگھل کے تو وہ کوئلے ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت خبیب جو ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا بیان کرتے ہیں کہ انہیں جب سولی پر لٹکا دیا گیا اور پھر انہیں نیزوں کے کچوکے اور تلواروں کے گھو لگا یعنی صرف سولی پر نہیں لٹکایا، ڈر کے ساتھ ہی اذیتیں بھی دیں،
تو ایک انہی میں سے اذیت دینے والوں میں سے بولا کہ اب تو حضرت خبیب کو کہا کہ اب تو تم یہ چاہتے ہو گے کہ میری جگہ محمد ہوتے تو میں اس عذاب سے بچ جاتا. حضرت خبیب نے بڑا اچھا جواب دیا, کہا کہ مجھے بار بار 100 دفعہ اسی طرح اذیت دے کر مارا جائے اور زندہ کیا جاتا رہے تو میں پھر بھی کسی طور مجھے منظور نہیں ہوگا کہ میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے. اور پھر اس دوران آپ نے ایک اشعار کہے جو کتنے زبردست ہیں, اس کے معنی کہ جب میں ایمان کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوں, یعنی سولی پر اٹکا دیا گیا تھا نا, اس کے بعد وہ شہید ہو گئے تھے. جب میں ایمان کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں زخم کھا کر گرتا ہوں تو میری دائیں کروٹ پہلے زمین پر لگتی ہے یا بائیں کروٹ. تو یہ ساری جو مثالیں ہیں نا, یہ صرف پڑھنے کے لیے یا انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں, بلکہ یہ ہمارے لیے مثال ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت دکھائی تو وہ مثال نبی صحابہ کرام کے لیے تھی. صحابہ کرام نے دکھائی تو ہم عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے, تو ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم جتنی بھی تکالیف آئیں ہم دین حق سے نہ پھریں, اپنے دین حق کے راستے میں ہم ہر تکلیف برداشت کریں اور عملی مظاہرہ کریں, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں. جزاکم اللہ خیر.